حضرات گرامی قدر، ہم بات کر رہے تھے فقہی طور پر اور عبادات کے حوالے سے نماز کے مسائل. تو آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ جن حالات میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جس وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی، یہ فرق ہے. آج ہم وہ حالات کہ جن میں نماز توڑنا جائز ہے، نماز توڑنا جائز ہے، توڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام بڑا اعلیٰ دین ہے. یہ انسانیت کی عزت اور عظمت پر یقین رکھتا ہے، اور انسان کی جان بڑی قیمتی ہے. تو نماز جن حالات میں آپ توڑ سکتے ہیں، ان میں آپ سانپ وغیرہ مارنے کے لیے، جب آپ کو پتہ ہو یہ سانپ جو ہے یہ نقصان دے گا، وہ تمہیں دے یا کسی اور انسان کو دے، تو اس کو مارنے کے لیے آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں. کوئی جانور بھاگ گیا، آپ کو پتہ یہ بھاگ جائے گا اور پھر قابو نہیں آئے گا یا گم ہو جائے گا، تو اس حال میں بھی نماز توڑ کر اس جانور کو پکڑ سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے چولہے پر دودھ رکھا تھا یا ہنڈیا پک رہی تھی یا کوئی چپاتی روٹی، اور وہ ابل کے جل رہا تھا، یعنی دودھ ابل رہا تھا، ہنڈیا جل رہی تھی، روٹی بھی جل رہی تھی، تو آپ نماز توڑ دیں. کیوں؟ جب دودھ جل رہا ہوگا آپ کا آدھا دھیان ادھر ہوگا کہ میرا دودھ جل رہا ہے، یہ ہنڈیا جل رہی ہے، نہ آپ توجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں نہ اس کو بچا پا رہے ہیں. تو اللہ کی اصل منشا پتہ کیا ہے یار؟ وہ یہ کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے نا، پھر اس کو دل دماغ میں کوئی دنیاوی خیال نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ ساری عبادت میں جو آسانیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ بس پھر جب نماز میں آ گئے ہو، اب بس اللہ کے حضور ہے. تو فرمایا نماز کو توڑ دو، جا کے اپنے دودھ کو دیکھو یا ہنڈیا کو دیکھ لو، اور اس نماز کو بعد میں آپ ادا کر لیں. اسی طرح کوئی چور چیز چوری اٹھا کے بھاگ رہا ہے، چیز چوری اٹھا کے بھاگ رہا ہے، یا آپ نماز پڑھ رہے تھے، گاڑی چل پڑی، اسٹیشن پہ اترے، نماز ادھر سے آپ نے شروع کی، ادھر سے گاڑی چل پڑی، تو آپ نماز توڑ کے گاڑی میں سوار ہو جائیں. اسی طرح آپ کو شدید حاجت ہوگی حالت نماز میں پیشاب کی یا پخانے کی، تو نماز توڑ کے جا کے قضائے حاجت کریں، نماز توڑ کے قضائے حاجت کریں، اپنی حاجت کو پورا کریں. اسی طرح کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا تھا، یعنی کسی مکان کو آگ لگ گیا، وہ بچانے کے لیے پکار رہا تھا، آپ بچا بھی سکتے تھے، تو پھر نماز توڑ کے اس کو بچائیں. کوئی ڈوب رہا تھا نہر میں، دریا میں، پانی میں، تالاب میں، اور آپ نے دیکھا یہ تو مر جائے گا، ڈوب رہا ہے، تو آپ نماز کو توڑ کر اس کو بچا لیں. اسی طرح کوئی راہگیر نبینا راہگیر وہ کنویں میں گرا چلتا تھا، بیچارے کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس حال میں آپ اس کو بچائیں، نماز توڑ دیں. اسی طرح آپ ایک بات یاد رکھو، بعض صورتوں میں نماز توڑنا واجب ہے. وہ کس صورت میں؟ آپ کسی کو بچانے پر قادر تھے، جی، یعنی آپ قادر تھے، یعنی کوئی ڈوب رہا تھا، بچانے کی قوت رکھتے تھے، جل رہا تھا، بچانے کی قوت رکھتے تھے، کوئی مر رہا تھا، اب اس کو پہنچانے کی، اٹھانے کی، بچانے کی پوری قوت رکھتے تھے، تو پھر اس حال میں نماز توڑ دینا واجب ہے.
توڑیں اور اپنی قوت سے اس انسان کی زندگی بچا لیں، اس کی زندگی کو بچا لیں۔ تمہارے والدین شدید بیماری کی حالت میں ہیں، اگر تمہیں وہ حالت نماز میں آواز دیں، نماز توڑ کے ان کی بات سن لو، ان کی بات کو سن لو۔ یہ نماز ان حالات میں توڑنا جائز ہے، اور اس نماز کو پھر جب وہ کام ہو جائے، کسی کو بچا لیں، بات سن لیں، تو پھر دوبارہ اسی نماز کو مکمل کر لیں، یعنی پڑھیں، اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت کی قضا ہے۔ قضا اگر کسی کی زندگی چلی گئی تو اس کی قضا نہیں ہے بھائی، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ عبادت سے اللہ نے انسانیت کو مقدم رکھا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے معاملے آپ نماز توڑ سکتے تھے، توڑنا جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق بخشے۔